ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ میرے نبی اپنے صحابہ کو لے کر چلنے لگے تو باہر ایک ننھا سا بچہ، ایک خوبصورت اور پیارا سا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب میرے آقا کی نظر اس بچے پر پڑی تو میرے آقا اس بچے کے قریب جاتے ہیں۔ میرے آقا اس بچے کو اٹھاتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ میرے آقا اس بچے کی پیشانی کو چومی۔ جب یہ خوبصورت منظر، جب یہ حسین منظر کو صحابہ نے دیکھا تو میرے نبی سے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا آقا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی محبت تو آپ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا پیار تو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے گھر کے بچے نہیں ہیں، یہ تو آپ کے گھر کا بچہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، غلامو ذرا تم بھی مسکراؤ اور ایک بار کہو یا حسین، اور ایک بار کہو یا رسول اللہ، کیونکہ مسکرانا بھی آقا کی سنت ہے۔ حضرات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو سنو، ہاں یہ بات سچ ہے، یہ میرے گھر کا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ وہی بچہ ہے، لیکن یہ وہی پیارا سا بچہ ہے۔ یہ بچہ میرا حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، میرا حسین اس بچے کے ساتھ کھیلتا تھا، اور عالم تو یہ تھا کہ میرا حسین جہاں اپنا پیر رکھتا تھا یہ بچہ وہی کی مٹی کو اٹھاتا، اٹھانے کے بعد کبھی اس مٹی سے محبت کرتا تھا، کبھی اپنی پیشانی پہ لگاتا تھا، کبھی سینے اور بدن میں لگاتا تھا۔ حضرات محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جو میرا حسین سے پیار کرتا تھا، میرا حسین سے محبت کرتا تھا۔ اے صحابہ سنو سنو، تم گواہ ہو جاؤ، اس بچے کو اور اس بچے کے ماں باپ کو قیامت کے دن شفاعت کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے عشق کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ کے رسول اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت سناتے ہیں اور وعدہ بھی حضور کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے حسین کی محبت کا بدلہ۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث اور یاد آ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو اس کا مفہوم ذرا سنیں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں جیسے چاند چمک رہا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہے، اور ارد گرد یعنی ستارے چمک رہے ہیں، 4 ستارے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایک تارے کا نام فاطمہ ہے، دوسرے تارے کا نام علی ہے، اور تیسرے تارے کا نام حسن ہے، تیسرے تارے کا نام حسین ہے۔ حضرات محترم، اور جب حضور کو ہم ملاتے ہیں تو حضور کو ملا کر ہو گئے پنجتن، انہی کو ہم کہتے ہیں پنجتن، انہی کو ہم کہتے ہیں پنجتن۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جیسے ہم اس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں نا تو 5 ویسے ہی جنت میں ایک قبے کے نیچے 5 ہوں گے، جنت میں 7 ہوں گے، ایک قبے کے نیچے ہوں گے، جنت میں 7 ہوں گے، 5 ہوں گے۔ حضرات محترم، آقا فرماتے ہیں، ہم لوگ ہوں گے، لیکن اے علی، اے فاطمہ، اے حسن حسین، اے علی، فاطمہ، حسن حسین، تم سے اور تمہاری اولاد سے محبت کرے گا، جو محبت کرے گا وہ بھی جنت میں وہی ہوں گا جہاں میں رہوں گا۔ حضرات محترم، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرات محترم، میں نے جب اس حدیث پاک کو پڑھی، خدا کی قسم
میں اپنی تنہائی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جب اس حدیث پاک کو پڑھی میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے گھر میں رقص کروں، واز کروں۔ حضرات محترم قسم خدا کی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ نماز نبی جیسے پڑھ نہیں سکتے تو نبی جہاں ہے وہاں جنت میں ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ جب نمازیں برابر ہوں گی تو جنت میں درجہ بھی برابر ہوگا۔ حضرات محترم نبی جیسا روزہ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ روزے برابر ہوں گے تو جنت میں درجے بھی برابر ہوگا۔ حضرات محترم صدقہ خیرات ویسے دے نہیں سکتے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور تم دونوں ایک کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حضرات محترم ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ جب صحابی کا عمل غیر صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا اور غیر صحابی کا عمل صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا تو حضرات محترم امتی کا عمل نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ تو ناممکن ہے کہ عمل کی بنیاد پر کوئی رسول اللہ کے ساتھ یعنی رسول اللہ کے ساتھ رہے، جنت میں رہے، حضور کے درجے میں رہے، کوئی عمل کے بنیاد پر ایسا ہونا تو ناممکن ہے۔ ارے وہاں تو خلیل بھی اس درجے میں نہیں ہو سکتے، وہاں کلیم بھی اس درجے میں نہیں ہو سکتے، وہاں موسیٰ عیسیٰ بھی اس درجے میں نہیں رہ سکتے۔ تو عمل کی بنیاد پر کوئی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کا درجہ وہاں وہ ہوگا جہاں کسی کا درجہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور ہے حضرات، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، حسین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت پر قربان ہونے والوں، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت میں قربان ہونے والوں، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت میں نثار ہونے والوں، صرف زبان سے بولنے والے نہیں، زبان سے دعوے دار نہیں، بلکہ عشق کرنے والوں، اہل بیت سے دل سے عشق کرنے والوں۔ حضور نے تم کو بشارت دے دی ہے، حضور نے تم کو خوشخبری سنا دی ہے، جہاں رسول اللہ جنت میں ہوں گے اہل بیت کے محبین بھی اسی درجے میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرات محترم میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، آپ حسینی کا نام نعرہ لگاتے ہو، یا حسین کا نام نعرہ لگاتے ہو، یا حسن کا نعرہ لگاتے ہو، یا علی کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن صرف زبان سے نعرہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل سے علی سے محبت کرو، دل سے حسین سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ حسین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ حسین سے محبت کرو، کیونکہ اپنی اولاد سے زیادہ حسین سے محبت کرو گے تو حسین کے بارے میں میرے آقا اتنی اچھی بشارت سنا دی، حضور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن آج میرا نوجوانوں کا حال ہے، آج میرے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم حسین کا غلام ہے، ہم اہل بیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسن کے ماننے والے ہیں، ہم علی کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ ایک طرف ہم حسن یا حسین کہتے ہیں، ایک طرف علی کہتے ہیں، اور دوسرے طرف یزیدی کا طریقہ اپناتا ہے، یزیدی کا کارنامہ اپناتے ہیں، خود کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، کبھی ڈھول بجاتا ہے، ڈھول تاشے کرتے ہیں، سواریاں اٹھاتے ہیں۔ حضرات یہ ساری چیزیں حرام ہے، اس چیز کو کس نے کیا ہے؟ حسین نے کبھی ڈھول نہیں بجایا ہے، حسین نے کبھی شراب نہیں پی ہے، لیکن تم شراب پیتے ہو، یزید نے شراب پیا تھا، تم نماز چھوڑتے ہو، یزید نے نماز چھوڑی تھی، اور تم روزہ چھوڑتے ہو، حسین یعنی یزید نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں یعنی یزید کے اندر پائے جاتی تھی، یزیدی کا کارنامہ اپناتے ہو، یزید جیسا کام کرتے ہو، اور زبان سے کہتے ہو حسین حسین۔ اگر آپ سچا حسینی ہے، اپنے تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے، اگر جس کے دل میں حسین کی سچی محبت ہوگی وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، وہ شراب کے قریب نہیں جائے گا، وہ کبھی ڈھول نہیں بجائے گا، وہ ڈھول تاشے
نہیں کرے گا, کبھی ناچ گانا نہیں کرے گا, کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا, کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا, شراب کی بوتل کو ہاتھ میں نہیں لگائے گا, شراب کے قریب تک نہیں جائے گا. جس کے دل میں حسین کا پیار ہوگا, اہل بیت کی محبت ہوگی, وہ کبھی یزید جیسا کام نہیں کرے گا. یزید جیسا کام وہی کرے گا جس کے دل میں یزید کی محبت ہوگی, یزید کا پیار ہوگا. اگر آپ زبان سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین, تو حسین جیسا کام کرو. حسین کی چیز کو پسند کرتے تھے, حسین کے نانا جس چیز کو پسند کرتے تھے وہ چیز کو تم بھی پسند کرو. حضرات محترم, میرے حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, میرے حسین نے کبھی روزہ کو نہیں چھوڑے. حضرات لیکن تم تو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہو, لیکن تم تو گانا بجاتے ہوئے نظر آتے ہو. تم تو اس طرح کی حرکتیں, ایسی حرکتیں کرتے ہو, ایسے کام کرتے ہو جو جہنم جانے کا یہ کام ہے, جو جہنم جانے کا لے جانے کا کام ہے. گویا کہ تم شیطان کا کام کر رہے ہو, کیونکہ یہ یزید ایک شیطان تھا, یزید ایک فاسق و فاجر تھا, یزید ایک شرابی تھا, یزید جو ہے تاریک الصلاۃ تھا. تم یہی کام کر رہے ہو. حضرات محترم, آج نوجوانوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, تم داڑھی کو منڈواتے ہو. یہ یزید نے ایسا کیا تھا, یزید فاسق و فاجر تھا. تم یزید جیسا کیوں کام کرتے ہو؟ اگر حسین کی محبت ہے دل میں, حسین کا پیار ہے, تمہارے گلے پہ حسین کا پٹا ہے, تو حسین جیسا کام کرو, پھر پکا حسینی نظر آؤ گے. پھر تم جب راستے سے چلو گے تو دیکھنے والا تمہیں خود کہے گا, دیکھو کوئی اور نہیں آ رہا ہے, حسین کا غلام آ رہا ہے, غوث اعظم کا غلام آ رہا ہے.